بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا سفر پر جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن دازی فرماتے، جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اس غزوے میں قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے عاریتاً لے گئی تھیں کھو بیٹھیں۔ احساس ہوتے ہی واپس اس جگہ گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اسی لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی نوعمر تھیں، بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا۔ نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا، اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار ڈھونڈ کر قیامگاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا۔ نہ کوئی پکارنے والا تھا، نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر بیدار ہوئیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا، صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ موجود تھیں۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے ان للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ کے قریب کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان نے ان للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہوں نے اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک موقع مل گیا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب پنہاں کو عیاں اور نمایاں کیا، یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اس سے پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا قدب حاصل کرنے لگے۔ جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ جب لمبے عرصے تک وہی نازل نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن حضرت سعد بن عبادہ پر، جو عبداللہ بن ابی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا، پھر خود بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مستح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں اور پھر 2 راتیں اور 1 رات روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا، نہ آنسوؤں کی جھڑی رکی۔
وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بات کہہ کر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے۔ اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو ایک دم تھم گئے۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے۔ اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولیں، عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس کے بعد تہمت تراشی کی جرم میں مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جائیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبے اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی۔